بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ قوم لوط کے اوپر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر کرتا ہے، ان کی بدفعلی اور بد کرداری کے سبب۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم صدوم کی طرف بھیجے گئے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی ان کو قوم صدوم کی طرف بھیجا تھا کہ تم وہاں جا کر تبلیغ کرو۔ اسماعیل کو مکہ میں بھیجا، اسحاق کو اسرائیل میں رکھا۔ خود حضرت ابراہیم نے مختلف مقامات کے سفر کی، عراق، شام اور مکہ مدینہ وغیرہ میں تبلیغ کے سلسلے میں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے سلسلے میں۔ جب قوم لوط کی بدفعلی، بد کرداری حد سے تجاوز کر گئی اور انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور نصیحت کو قبول نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے عذاب کے حکم کے ساتھ زمین پر نازل کیے، جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان ٹھہرے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت زمین پر سب سے بڑی ہستی تھے، یعنی ان تمام انبیاء میں ان کا مرتبہ سب سے بلند تھا، اور وہ ان سب کے ایک حیثیت سے استاد بھی تھے، کیونکہ یہ سب ان کی اولاد میں سے ان کے بیٹے یا بھتیجے تھے جو دوسرے انبیاء ان کے دور میں موجود تھے زمین پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات سے بڑے پریشان ہوئے، اور وہ چاہتے تھے کہ قوم لوط پر عذاب نہ بھیجا جائے، ابھی ان کو کچھ اور مہلت دی جائے۔ تو انہوں نے فرشتوں سے سوال کیا کہ اگر ایک قوم کے اندر 50 متقی افراد ہوں تو کیا پھر بھی تم ان پر عذاب نازل کرو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ اگر 50 متقی افراد ہوں تو ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جس قوم میں صالحین ہوں، نصیحت کرنے والے لوگ موجود ہوں، نصیحت کو قبول کرنے والے لوگ موجود ہوں، تو ان پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا۔ حتیٰ کہ انہوں نے پوچھا، استفسار کیا کہ اگر 40 لوگ موجود ہوں، فرشتوں نے کہا جی پھر بھی نہیں۔ 30 ہوں، کہا پھر بھی نہیں۔ کہا 10 افراد بھی اگر پرہیزگار ہو اور نصیحت قبول کرنے والے اور نصیحت پھیلانے والے ہوں تو اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی کہ کیا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں اتنے افراد بھی نہیں، 10 افراد بھی نہیں جنہوں نے ان کی نصیحت کو قبول کیا۔ حضرت ابراہیم نے بالآخر کہا کہ ان کے اندر لوط موجود ہے، کیا ان کی موجودگی میں عذاب نازل کرو گے؟ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، لوط اور ان کی بچیوں کو ہم وہاں سے نکالیں گے، یعنی یہی ان کے مومنین تھے، وہ تھے اور ان کی بچیاں تھیں۔ ہاں، ان کی بیوی جو ہے وہ عذاب آنے والے لوگوں کے اندر شامل ہو جائے گی، کیونکہ وہ اپنی قوم کے افراد کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ بالآخر وہ فرشتے قوم صدوم کی طرف گئے، ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی بچیوں سے ہوئی، جو کسی گھر سے باہر کسی کام میں مشغول تھی۔ ان بچیوں سے ان فرشتوں نے سوال و جواب کیے، یہ نہیں بتایا کہ ہم فرشتے۔ بچیاں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ یہ ظاہر فرشتے تھے، اللہ کی انسانی صورت میں آئے تھے اور بہت خوبصورت تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچیوں کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان کی قوم ان لوگوں سے کوئی غلط رویہ نہ اپنائے، ان نوجوانوں سے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ لوگ یہیں پر رکیے، ہم اپنے والد کو بلا کر لاتے ہیں۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئی، ان کو پورا واقعہ بتایا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے، ان دونوں کے پاس، اور ان فرشتوں کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب یہ واقعہ دیکھا تو وہ کیونکہ ان کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے اس بات کی خبر قوم لوط کے ان اوباشوں کو دے دی کہ بہت ہی خوبصورت نوجوان لوط کے مہمان آئے ہوئے ہیں، تو تم ان کو اپنا شکار بنا لو۔ حضرت لوط علیہ السلام سے ان فرشتوں کی بات چیت ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ ہم اس گھر سے آئے ہیں اور ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور یہ آخری حجت بھی تمام کرتے ہیں کہ آپ کی قوم کے اوپر ہماری صورت میں بھی ایک مہلت ہے، اگر وہ ہم سے اچھا رویہ کریں، اور اگر اس مرتبے بھی وہ اپنی جو روش ہے اس کو قائم رکھتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب تو فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حجت تمام کرتا ہے اور ایک آخری موقع دیتا ہے۔ تو خیر، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آئی ان کے دروازے پر، ان کو دروازے کو توڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ اپنے یہ لوگ ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط نے بڑی مشکل سے ان سے جان چھڑوائی، اور پھر ان فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، اب اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو، جو ان کی بچیاں تھیں، ان کو لے کر اب یہاں سے نکلیے، کیونکہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونے والا ہے۔ وہ فرشتے ان کی بچیوں کو، ان کی بیوی کو اور ان کو لے کر نکلے، مگر ان کی بیوی کیونکہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے، اس نے اپنی قوم کی طرف رغبت دکھائی، پیچھے مڑ مڑ کر ان کو دیکھتی تھی، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب نے آ گھیرا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے پتھروں کی بارش برسائی کہ ان کی قوم زمین میں دھنس کر رہ گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ
قوم جو زمین کا حتیٰ کہ سطح سمندر کا جو لیول ہے اس سے بھی نیچے زمین پہ چلی گئی. اللہ نے دھنسا دیا ان کو زمینوں کے اندر، اور اس طرح سے قوم لوط کو تباہ کر دیا، اور حضرت لوط اور ان کی بچیوں کو وہ فرشتے بخیر و عافیت وہاں سے لے کر نکل گئے.